کرتی ہیں اصحاب رسول کا معمول کہ جو چیز سب سے اچھی لگتی عقیدت محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے دیتے، نبی علیہ السلام قبول فرماتے اور اس کے بدلے وہ کچھ عطا کرتے جو کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک برتن میں گھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو برتن عطیتاً دے کے گئی، نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا، اس پہ نگاہ ڈالی اور برتن واپس ان کو دے دیا۔ وہ فرماتی ہیں برتن لے کے میں گھر پہنچی، بظاہر تو وہ خالی برتن ہے، کچھ وہی گھی جو اس کے ساتھ لگا تھا وہ۔ بچے گھر آئے، کھانا مانگا، میں نے کھانا پیش کیا، سالن وغیرہ موجود نہیں تھا، میں نے کہا اسی میں سے اگر کچھ مل جائے، اس میں سے نکالا تو گھی نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ بچے کھانے شروع ہو گئے، پھر دوسرے دن تیسرا، حتیٰ کہ روزانہ ہم نکالتے۔ اب بظاہر تو ہمارا یہ گمان تھا کہ برتن تو بھیجا ہے، گھی تو نبی رسول اللہ نے قبول فرما لیا، یہ خالی ہونا چاہیے کہ یہ کیا اس میں سے گھی نکلنا شروع۔ اب اگر وہ برتن بھرا ہوا بھی ہوتا تو اتنے دن نہیں نکل سکتا تھا کہ وہ پھر بھی نکل رہا۔ کہتی ہے کافی عرصہ ہم روزانہ گھی نکالتے رہتے، اس سے بچے بھی کھاتے، مہمان بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، وہ گھی ختم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہمارے گھر میں عزیز و اقارب میں مدینہ پاک میں یہ بات پھیل گئی کہ بظاہر برتن خالی واپس ہوا ہے لیکن خالی نہیں ہوا، وہ خالی نہیں تھا، ایسا بھر کے دیا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو کھاتے رہے، کام گمان پکا کہ یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ صاحب رسول نے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سے ہو کے آیا، اس میں سے کی ختم نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن ہم سے ایسی بھول ہوئی کہ گھر میں نہیں تھے، کسی نے برتن دھوئے، اس کو دھو لیا تو پھر وہ ختم ہوگا۔ یہ آپ کی سخاوت کی مثال ہے۔ پھر وہ گزارش کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، کہتے بظاہر میرا کوئی کاروبار نہ تھا، آپ کی خدمت میں ہی میں حاضر رہتا، ادھر سے جو ملتا لے لیتے، میں آنکھوں سے دیکھا کرتا کہ روز آتے آپ کی خدمت میں، تحائف لے کے آپ قبول فرماتے، اور جب وہ جانے لگتے تو اس سے کئی گنا آپ عطا فرماتے اور آپ وہ کچھ عطا فرماتے جو کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو میں بھی عزیز نظروں سے دیکھتا کہ سب پر نوازشات ہے، میرے دل میں بھی آیا کہ میرے پاس بھی ہو، میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں اور لوگوں کو دیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے میرے دل کی کیفیت جانتے ہوئے مجھے ایک کھجوروں کی تھیلی عنایت فرمائی۔ کہنے لگے میں خوش ہو گیا کہ کام ہو گیا، بظاہر میرا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں نے اس میں سے کھانی شروع کی، جتنی بظاہر موجود تھی 1 یا 2 دن چل سکتی تھی، لیکن 2-3 دن کھانے کے بعد بھی وہ اتنی ہیں۔ پھر میں نے اس میں سے خیرات کرنی شروع کی، جو آتے ادھر کچھ حاجت مند، میں خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا، اور اتنی وہ ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ اتنی جتنا جی چاہتا بھرتے دیتے جاتے۔ کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ 1-2 دن میں وہ ختم ہونے والی تھیلی عرصہ بھر میں کھاتا رہا، دوستوں کو کھلاتا رہا، خیرات کرتا رہا، جب دیکھتا وہ ادھری کی ادھری۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بظاہر نگاہوں سے پردہ فرمایا، وہ اسی طرح تھی۔ صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ اسی طرح تھی، اس دوران بھی میں کھاتا رہا، دوستوں کو کھلاتا رہا اور خیرات کرتا رہا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر زمانہ انتظام کا آیا، وہ پورے دور میں وہ اسی طرح میں کھاتا بھی رہا، دوستوں کو کھلاتا بھی رہا اور خیرات بھی تقسیم کرتا رہا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس دور بھی ایسے ہی ہوا۔ میں نے کہا کیسا غنی کر دیا کہ میں نے سوچا تھا کہ دنیا آتی ہے لے کے پھر لے کے جاتی ہے، وہ کچھ مجھے بھی ملا کہ میں کیا کیا اس میں سے تصرف کرتا، حتیٰ کہ جس دن آپ شہید ہوئے اس دن وہ کہیں مجھ سے گم ہو گئی، لیکن کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ آپ کے جود و سخا کی کوئی ایک مثال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں، ہمارے گھر فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف دسک جو عنایت فرمائے، جا کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا۔ وہ لے کے ان کا ایک اندازہ تھا جس طرح آدمی کا ہے کہ یہ اتنی جنس ہے اتنے دن نکالے گی، روزانہ اس میں سے نکالتے، پیس کے آٹا بناتے اور پکاتے کھاتے، مہمانوں کو بھی کھلاتے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں کہ کھا بھی رہے ہیں، نکال بھی رہے ہیں، ذخیرہ اتنا ہی ہے۔
حتیٰ کہ جو ان کا قیافہ تھا کہ اتنے دن میں یہ ختم ہوگی، وہ دن جب ختم ہوئے خود کھانے کے بعد، مہمانوں کو کھلانے کے بعد جب دیکھا تو وہ بالکل اتنے کے اتنے بھرے ہوئے، ذرا بھی کم نہیں ہوئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ دوستوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ کہتے کھاتے رہے، پھیل گئی بات، سبھی لوگ آتے دیکھتے، وہ اتنے کے اتنے۔ ایک دن ہم نے اس کی ماپ لیا، پیمائش کا لیا، وزن کا لیا، دیکھیں ہے کتنے کا۔ جب وہ کیا تو اس کے بعد وہ اتنے دنوں میں ختم ہو گئے، اتنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کیا، ہم نے میں اگر اس کی میجرمنٹ نہ کرتا تو یہ کبھی بھی نہ ختم ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و صفا یہ ایسی شانیں ہوں، آپ کا حسن ایسا ہو کہ جو مسلمان آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا، اس کی رب نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس کو دیکھتے یہ پتا چل جاتا تھا کائنات میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ لہذا اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پرنٹ ہو جاتا، اور دن رات اسی خیال میں ہوتا، دوسری چیز پھر اس کو اچھی لگتی ہی نہ، اس قدر اس کو کشش ہو جاتی کہ جدھر رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک بس جائے نا، شیطان تو وہ راستہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا، ادھر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ ان کا ایمان ہی اتنا کامل ہو جاتا کہ آپ کی تابعداری میں وہ جان دے دیتے، لیکن آپ کے احکامات کے، آپ کی رضا کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی اس حسن پاک کی جو سب سے زیادہ تاثیر ہوتی کہ اگر کافر بھی انصاف سے دیکھتا تو وہ اسلام لے آتا، سوائے ان بدبختوں کے جن کی نیت میں فطور ہوتا، وہ فطور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن جاتا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اس طرح ہو نہ سکتا، کیونکہ نیت ان کی میں فطور تھا، ادھر سے تو کرم ہی تھا۔ تو جب آنکھوں کے آگے غلاظت آ جاتی ان کے کفر کی یا عداوت کی یا نفرت کی، وہ معلوم رکھتی، باقی تو جو گزر جاتا، وہ اگر مسلمان ہوتا تو ساری زندگی کے لیے وہ نقش ہو جاتا، اگر کافر ہوتا تو مسلمان ہو جاتا۔ ایسی شانیں ہمارے سامنے موجود ہوں تو کیا آپ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو فالو کریں؟ ہم کسی اور کے پیچھے پڑیں گے؟ ہم کسی اور کی طرف نگاہ کریں گے کہ کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ انصاف سے اور عقل سے فیصلہ بھی بندہ کرے تو یقینی طور پر ساری طرفوں سے رخ موڑ کر اگر وہ دل میں بسائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بسائے گا، اور جو آپ سے ملے گا تو ایک آخری بات، آپ وہ عطا کرتے ہیں آپ اپنے رب کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ کو اللہ ہی مل گیا، رب ہی مل گیا تو پیچھے کیا رہ جائے؟ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اتباع کرنے کے بعد